اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے والا چھٹا کام۔ مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں ترجمہ: جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی بات کا مذاق اڑائے، چاہے وہ بات ثواب سے متعلق ہو یا عذاب سے، وہ شخص کافر ہے۔ تشریح: دین اسلام کا مذاق اڑانے والا کیوں کافر ہے، اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ ترجمہ: اے نبی، کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم عذر پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ دین اسلام کے کسی امر کا استہزاء کرنا، اس کا مذاق اڑانا اجماع امت کے مطابق کفر ہے، اگرچہ کوئی غیر سنجیدگی سے بھی مذاق اڑائے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور الشیخ وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا، میں نے اپنے قرہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، یہ لوگ بڑے پیٹو ہیں، زبان کے جھوٹے اور جنگ کے موقع پر بزدلی دکھانے والے ہیں۔ یہ بات سن کر دوسرے شخص نے کہا، تم منافق ہو، ہم یہ بات ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی اور قرآن میں مذکور والا آیت نازل ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ بات کرنے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے لٹک لٹک کر کہہ رہا تھا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ، اس کا رسول اور اس کی آیات ہی مذاق کے لیے رہ گئی ہیں۔ ہم مذاق اڑا رہے تھے کہ مطلب ہے کہ ہم حقیقت میں یہ بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہم ازرہ مذاق کی بات کر رہے تھے، صرف سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے خوش گپی کر رہے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ منافقین تو پہلے ہی سے دلی طور پر کافر تھے، بعد میں انہوں نے زبان سے بھی اظہار کفر کر دیا، لیکن اس بات کی تردید شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، دل سے کفر کرنا اور زبان سے اسلام لانا کفر ہی ہوتا ہے، اس کو اسلام نہیں کہا جا سکتا، جبکہ ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جاتا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 65۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شروع ہی سے کافر نہ تھے، یعنی ایمان لا چکے تھے اور بعد میں کافر ہوئے۔ اسی طرح جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کے کسی بھی حکم مذاق اڑائے، جیسے کہ علم شرعی کا مذاق اڑانا یا علم شرعی سیکھنے والے طالب علم یا سکھانے اساتذہ یا اس پر عمل کرنے والے، غرض علم شرعی سے تعلق رکھنے کسی بھی شخص کا مذاق اڑانا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف مقرر کردہ کسی ثواب یا عذاب کا مذاق اڑانا، اسی طرح اچھائی کا حکم دینے والوں اور برائی سے روکنے والوں کا ان کے اس مبارک فعل کی وجہ سے مذاق اڑانا، اسی طرح نفلی یا فرضی کسی بھی نماز کا مذاق اڑانا، یا پھر نمازیوں کا نماز پڑھنے پر مذاق اڑانا، اسی طرح ایک داڑھی رکھنے والے کا اس اسلامی شعیرہ داڑھی کی وجہ سے مذاق اڑانا، اسی طرح سود جیسی لعنت کو چھوڑنے والے کا سود چھوڑنے کی وجہ سے مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور وہ مذاق اڑانے والا، استہزاء کرنے والا اللہ کی نظروں میں کافر ہے، کیونکہ مذکورہ تمام صورتیں اللہ کی شریعت سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا مذاق اڑانے والا اللہ کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا منافقین کی صفات میں سے ہے، اور یہ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ ایسا کفریہ فعل کا سر انجام دے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے، ترجمہ: گناہ گار لوگ ایمان والوں کا ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھوں کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو دل لگیا کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے، یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں، جبکہ یہ ان پر نگراں بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ پس آج ایماندار
ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا بدلہ پا لیا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے حکم المرتد صفحہ نمبر 105 پر شیخ حمد بن عتیق نے مجموع توحید میں اور کافی علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کسی بھی جز کا مذاق اڑانے والوں کی دو اقسام بیان کی ہے۔ اول، واضح طور پر مذاق اڑایا جائے جیسا کہ یہ قول ہے، یہ قرآن پڑھنے والے بڑے پیٹو، بزدل اور جھوٹے ہیں، ان لوگوں کے متعلق ہی آیت ممانعت نازل ہوئی تھی۔ ثانی یعنی سیکنڈ، مذاق اڑایا تو جائے مگر غیر واضح طور پر مبہم انداز میں، جیسے کہ آنکھ کے اشاروں، کنایوں کے ساتھ، یا تلاوت قرآن کا زبان نکال کر ہونٹ پھیلا کر مذاق اڑایا جائے، یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، یا اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے پر مذاق اڑایا جائے۔ الغرض قرآن و حدیث کا مذاق اڑانے والوں کی مخالفت کرنا، اس کی مجلسوں کو ترک کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی انہی میں شامل ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم بھی کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجلس میں ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 14۔ جو شخص سنے کہ کسی مجلس میں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ مجلس میں راضی خوشی بیٹھا رہے، تو وہ اس کفر میں انہی مذاق اڑانے والوں جیسا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، اے فرشتوں، ظالموں اور ان کے ہمراہیوں کو جمع کرو اور جہنم رسید کرو۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 37۔ یعنی جو لوگ ظلم کرنے والے اور ان کے ہم مثل اور ہم نظیر ہیں۔